کتنے بڑے بدبخت، کتنے بڑے بے غیرت کہہ رہے ہیں مدینہ میں، مکہ میں سنیما گھر کھولیں گے۔ یہ سعودی حکومت کہہ رہی ہے، یہ آل سعود کہہ رہے ہیں۔ کہاں مر گیا توصیف الرحمان جو کہتا تھا اللہ رحمتیں نازل کرے آل سعود پر؟ کہاں مر گیا وہ لال رومال والا، وہ لال رومال والی دلہن جو لوگوں کو تنگ کرتا تھا؟ اب کوئی نہیں بولے گا اپنے آقاؤں کے خلاف۔ وہ مکہ شریف کے اندر، مدینہ شریف کے اندر سنیما گھر کھولنے کی باتیں کر رہے ہیں، وہ آوارگی کو مکہ اور مدینہ میں داخل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ اللہ، کیسے مقدس اور کیسے پاکیزہ شہر ہیں دونوں۔ آؤ میں بتاتا ہوں آپ کو مکہ شریف کی عظمت کیا ہے، مکہ شریف کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اللہ اللہ، قرآن میں میرے پروردگار نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اللہ نے شہر مکہ کی قسم اٹھائی۔ اللہ نے فرمایا قسم ہے اس شہر کی۔ کون سا شہر؟ تو چونکہ یہ سورہ مبارکہ مکی ہے تو گویا شہر مکہ مراد ہے۔ وہ پیارا شہر جس کی قسم پروردگار اٹھائے، اور کس لیے؟ پہلے مکے کی عظمت کو بھی سمجھ لو، جہاں یہ بے غیرت قوم، جہاں یہ آل سعود سنیما گھر کھولنے کی بات کر رہے ہیں، یہ سعودی حکمران جہاں سنیما گھر بنانے کی باتیں کر رہے ہیں، تمام انبیاء، تمام رسولان نظام 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین دنیا میں اللہ نے بھیجے، دنیا میں اللہ نے مبعوث فرمائے، اور سب کے سب کعبے کی زیارت، کعبے کا طواف کرنے مکہ شریف آئے۔ یہاں آب زمزم کا کنواں موجود ہے، وہ آب زمزم جو جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے جاری ہوا، آپ نے ایڑیاں رگڑی، چشمہ جاری ہو گیا۔ وہ مکہ مکرمہ جہاں اللہ کا گھر کعبہ موجود ہے، کون سا مقدس گھر کعبہ؟ اللہ اللہ فرمایا گیا، ہر لمحہ جہاں پر 120 رحمتیں اللہ کی نازل ہوتی ہیں۔ وہ پیارا شہر مکہ جہاں صفا اور مروہ کی پہاڑی حاجی حج کرنے جاتے ہیں، اگر صفا مروہ پر دوڑ نہ لگائیں تو حج نہیں ہو سکتا ہے۔ جناب حضرت ہاجرہ دوڑی تھی، اللہ نے اس یاد کو زندہ فرما دیا۔ کون سا مکہ شہر؟ وہ مکہ جہاں حجر اسود کعبے میں لگا ہوا ہے، دنیا کا پتھر نہیں ہے، جنت کا پتھر ہے۔ اللہ اللہ، وہ جنتی پتھر آج بھی موجود ہے، وہ پتھر جو کل قیامت کے دن ایمان والوں کے ایمان کی گواہی دے گا اور کافروں کے کفر کی گواہی دے گا۔ جہاں حجر اسود موجود ہے، جہاں مقام ابراہیم موجود ہے، وہ مقام ابراہیم جس پر جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں، جس کا ذکر قرآن میں آیا، مقام مصلی قرآن نے کہا۔ وہ پیارا شہر مکہ، وہ مقدس اور پاکیزہ شہر مکہ، اللہ نے قسم اٹھائی، فرمایا لا اقسم بہذا البلد۔ یہ تمام عظمت والی چیزیں وہاں موجود ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں موجود ہیں، لیکن قسم کس لیے اٹھائی؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، ان سب نشانیوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ قسم اس لیے کہ اس شہر میں، اس شہر کی گلیوں میں اللہ کے پیارے محبوب نے قدم رکھے ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب کے قدموں کی برکت ہے کہ اللہ نے اس شہر کی قسم اٹھائی، قسم یاد فرمائی۔ اللہ اللہ، میرے آقا نبی رحمت تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس شہر میں موجود ہیں، تو اللہ نے
اس شہر کی قسم یاد فرمائی، وہ شہر مکہ۔ اللہ اللہ کہتے ہیں مدینہ شریف، وہاں پر سنیما گھر کھولیں گے۔ کون سا مدینہ؟ وہ مدینہ جہاں میرے آقا کا روضہ موجود ہے، جہاں تاجدار مدینہ آرام فرمائے۔ اے ظالمو، تم وہاں پر آوارگی کو لانا چاہتے ہو، تم وہاں پر یہ کیا کرنا چاہتے ہو؟ کبھی تم نے سوچا ہے کہ اس تمہارے قدم سے میرے آقا کو کتنی تکلیف پہنچے گی؟ مدینے کی عظمت تو یہ ہے، مدینے کا مقام تو یہ ہے۔ یہ یثرب تھا، یثرب، یہاں بیماریاں ہوتی تھیں، بیماریوں کا گھر کہلاتا تھا۔ جب میرے مصطفیٰ نے قدم رکھ دیا تو یثرب کو اللہ نے مدینہ بنا دیا۔ بیماریوں کا گھر تھا لیکن نبی کے قدم پڑ گئے، اللہ کی قسم پھر وہاں کی مٹی میں بھی شفا اللہ نے پیدا فرما دی۔ اب اس شہر کی مٹی میں بھی شفا ہے، وہ پیارا شہر مدینہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جو مکہ شہر گیا، مکہ شریف میں جس نے کعبۃ اللہ کی زیارت کی، حج کیا، امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اسے دوزخ میں نہیں ڈالے گا۔ جو کعبے کا دیدار کرنے گیا، جس نے اپنی آنکھوں سے کعبے کا دیدار کیا، طواف کعبہ کیا، میرے آقا کے پیارے نواسے جناب حضرت سیدنا امام جعفر صادق فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اسے دوزخ میں نہیں ڈالے گا۔ اللہ اللہ۔ حضرت داؤد تائی موجود ہیں، حضرت داؤد تائی سے امام جعفر صادق فرماتے ہیں داؤد تائی میری بات کی تصدیق کرو۔ اللہ اللہ۔ وہ کہنے لگے پوری بات بیان کریں تب تائید کروں گا، تب تصدیق کروں گا۔ کہا مطلب؟ کہا حضور ابھی آدھی بات بیان کی گئی۔ کہا اچھا تم بیان کرو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضرت داؤد تائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ نے درست فرمایا، جو کعبے کی زیارت کرے گا، کعبے کا طواف کرے گا، اللہ اسے دوزخ میں نہیں ڈالے گا، لیکن جو مدینہ شریف جائے گا، روضہ رسول اللہ کی زیارت کرے گا، جو مصطفیٰ کے شہر مدینہ میں جائے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے ضرور جنت میں داخل فرمائے گا۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ میں نے کعبۃ اللہ کے بارے میں، مکہ شہر کے بارے میں کہا تو میں نے اس کی دلیل پیش کی کہ حدیث موجود ہے، تم نے بات کہی ہے تم بھی دلیل پیش کرو۔ کہنے لگے ہاں دلیل یہ ہے کہ جہاں میرے مصطفیٰ کا روضہ ہے، میرے آقا کی حدیث ہے، تاجدار مدینہ نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ میرے آقا فرماتے میرے حجرے سے لے کر میرے منبر تک جو زمین کا ٹکڑا ہے، یہ دنیا کی زمین نہیں، یہ جنت کی زمین ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ جنت ہے، جنت جنت کی زمین ہے، روضۃ من ریاض الجنہ۔ کہتے ہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے ہم فیہا خالدون، اللہ نے فرمایا جو ایک بار جنت میں چلا گیا وہ دوبارہ جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ اور یہ مدینہ میرے آقا نے فرمایا جنت ہے، جنت جو ریاض الجنہ میں پہنچ گیا، جس نے روضہ رسول کی زیارت کر لی، اللہ اللہ گویا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ جو جنت میں ایک بار پہنچ گیا اسے جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ جو یہاں روضہ رسول کی زیارت کر کے آ گیا، اللہ تبارک و تعالی اسے ضرور جنت میں داخل فرمائے گا۔ وہ پیارا مدینہ جہاں 70,000 ملائکہ صبح کو آتے ہیں، جہاں 70,000 ملائکہ شام کو آتے ہیں، وہ پیارا مدینہ، وہ خوبصورت شہر مدینہ کہ جس مدینے کی سرزمین پر امام الانبیاء کائنات کے مالک و مختار آرام فرمائے، جہاں پر میرے مصطفیٰ کا روضہ ہے۔ اللہ اللہ، جہاں رات دن رحمتیں برستی ہیں، جہاں رات دن رحمتوں کی رم جھم بارش ہوتی ہے، وہ
پیارا مدینہ کہ دنیا بھر کے مسلمان ہاتھ اٹھا اٹھا کے آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے، وہ شہر مدینہ۔ ان ظالموں کو حیا نہیں آئی، غیرت نہیں آئی، کہتے ہیں سنیما کھولیں گے، خدا کا خوف نہیں رہا۔ اور یاد رہے دنیا بھر کے اندر جتنے بھی لوگ ان کی تائید کرتے ہیں، ان کی حمایت میں زبانیں جن کی چلتی ہیں، آج ان کی زبانوں پر تالے لگے ہوئے ہیں، کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم سنی جنتی مسلمان دنیا میں جہاں بھی ہیں، ان وہابیوں کا، ان دیوبندیوں کا گستاخ مصطفیٰ ہیں یہ بدبخت، ان کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے اور مذمت کی جا رہی۔ الحمدللہ رضا اکیڈمی ممبئی انہوں نے بھی ان کا جو ہے ان کی مذمت کی ہے، احتجاج کیا ہے ان کے خلاف، اور ہر جگہ ہمارے سنی علماء احتجاج کر رہے ہیں ان ظالموں کے خلاف، مگر ان کی غیرت مر گئی، حیا کا جنازہ اٹھ گیا، ان کے پاس نہ حیا ہے نہ غیرت ہے نہ شرم باقی رہ گئی۔ اللہ اللہ، یہ وہ بدبخت ہیں کہ یہ وہاں جہاں میرے مصطفیٰ کا روضہ ہے، یہ وہاں جہاں اللہ کا گھر کعبہ ہے، قسم خدا کی ان بے غیرتوں کو حیا نہیں آئی، کہتے ہیں وہاں پر سنیما گھر کھولیں۔ اور کوئی دیوبندی وہابی کوئی بدبخت بولنے کو تیار نہیں، کہنے کو تیار نہیں کہ یہ سعودی حکومت کا فیصلہ غلط ہے، کوئی مذمت میں ایک لفظ بولنے کو تیار نہیں۔ وہ لال رومال والا جو تمام حجاج کو پریشان کرتا ہے کپڑوں پہ، یہ کلر کیسے پہنا، حضور کا کلر تو سفید ہے، یہ آپ نے ایسا کیوں کر لیا، وہ لوگوں کو کلر بتاتا پھرتا ہے، جو خود لال رنگ کا رومال سر پہ ڈال کے پھرتا ہے، پھر لوگوں سے کہتا سفید اللہ کے رسول کا پسندیدہ، تو تو نے سر پہ دوپٹہ کیوں اوڑھ لیا لال کلر کا۔ وہ بدبخت جو تمام حجاج کو پریشان کرتا ہے، تمام زائرین جو روضہ رسول پہ پہنچتے ہیں انہیں پریشان کرتا ہے، اب اس کی زبان پر تالا پڑ گیا ہے، اب اس کی زبان پہ گویا لقوہ مار گیا ہے، اب بولنے کو تیار نہیں ہے، اب کس لیے کوئی بیان دینے کو تیار نہیں ہے، نہ توصیف الرحمان کچھ بول رہا ہے، وہ بدبخت جو یوٹیوب پر اور دیگر ذرائع سے سوشل میڈیا کے ذریعے نہ جانے کیا کیا بولتا رہتا ہے، سنیوں پر تنقید اعتراض کرتا ہے، دنیا بھر میں جو شاخ مصطفیٰ کے دیوانے ہیں ان پر تنقیدیں کرتا ہے، آل سعود کے شجرے پڑھا کرتا ہے، ان کے قصیدے پڑھا کرتا ہے، آج اس کی زبان پہ تالا لگ گیا ہے، اس کی زبان کو لقوہ مار گیا۔ ہم پرزور مذمت کرتے ہیں ان بدبختوں کی۔ مدینہ تو وہ شہر ہے کہ جہاں میرے مصطفیٰ کا روضہ، اور حضور نے کیا فرمایا، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، میرے آقا فرماتے ہیں جس نے میری قبر کی زیارت کی، جس نے میرے روضے کی زیارت کی، اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ تو لوگ تو اپنے لیے سرکار کی شفاعت واجب کرانے کے لیے جاتے ہیں مدینہ، حضور کی روضہ مبارک کی زیارت کر کے اپنے لیے حضور کی شفاعت کو واجب کرانے۔ روضۃ من ریاض الجنہ حضور نے فرمایا، دوسری حدیث میں میرے آقا نے فرمایا المدینۃ کلہم فی الجنہ، ساری مدینے کی جو زمین ہے، سارا جو شہر مدینہ ہے، اللہ نے سب کو جنت بنا دیا ہے، سارے مدینے کو اللہ نے جنت بنا دیا ہے۔ اے لوگوں، وہ پیارا مدینہ جسے اللہ نے جنت بنا دیا، وہ پیارا مدینہ جہاں میرے آقا کا روضہ ہے، اور وہ زمین کا، اس دنیا کی زمین کا ٹکڑا نہیں، جنت کی زمین کا ٹکڑا ہے، وہاں پر سنیما بنانے والے ایک لمحے کے لیے ذرا سا سوچیں، پھر اس کے بعد میں جواب دیں۔ جو لوگ وہاں دنیا بھر سے جاتے ہیں تاکہ روضہ مصطفیٰ کی زیارت کریں اور سرکار کی شفاعت کو اپنے لیے واجب کر لیں، تو یہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں کہ تم روضہ رسول پہ آتے ہو، تم یہاں پر شفاعت واجب کراتے ہو، ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے، بلکہ ہم تمہیں سنیما دکھائیں گے، یہاں آؤ گے پھر بھی ہم تمہیں دوزخ کا راستہ دکھائیں گے۔ یہ شیطان کتنے بڑے شیطان ہیں، شیطان بھی شرما رہا ہوگا ان کی شیطانی کو دیکھ کر کہ شیطان وہاں پر سنیما بنانے کی بات کر رہے ہیں، گویا وہاں پر یہ جو زائرین پہنچیں گے تو تم انہیں سنیما دکھاؤ گے۔
کہو گے سنیما دیکھ کر جاؤ، یہاں پر عیاشیاں ہوں گی انہیں دیکھ کر جاؤ۔ ارے دنیا بھر کا مسلمان مکہ اور مدینہ اس لیے جاتا ہے کہ گناہوں سے پاک ہو جائے، مکہ اس لیے جاتا ہے حج کرنے گناہوں سے پاک ہو جائے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مکہ شریف جاتا ہے حج کرنے کے لیے، جو حج کرتا ہے، اللہ اسے ایسا فرما دیتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہو، گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے، ایسا جیسا ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ تو لوگ تو پاک ہونے جاتے ہیں، تم وہاں پہ لوگوں کو سنیما دکھا کر کیا کرنا چاہتے ہو؟ یہ چاہتے ہو کہ لوگ یہاں آئیں اور پاک ہو کے نہ جائیں بلکہ اور گناہ سر پہ رکھ کر لے کے جائیں، مدینہ شریف آئیں اور اپنے سروں پہ گناہ رکھ کے لے کے جائیں۔ ارے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے والوں، حضور کی گستاخی کرنے والوں، گستاخوں یاد رہے ایک دن مرنا ہے، اور جب قبر میں پہنچو گے نا تو پھر تمہیں پتہ لگے گا۔ تم دنیا میں آج اقتدار ہے تو اقتدار کے نشے میں تم سمجھتے ہو کہ ہم عیاشی کو عرب میں عام کر دیں گے، ہم فحاشی کو عرب میں مکہ مدینہ میں عام کر دیں گے۔ ارے ظالموں یاد رہے ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا، ایک دن کہ تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا، تمہارا وجود ختم ہو جائے گا، تمہارا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، تم پر لعنتیں بے شمار دنیا کرے گی، اور آج بھی دنیا تم پر لعنتیں بے شمار کر رہی ہے۔ ارے یہ تو میرے نبی کا صدقہ ہے، یہ تو میرے نبی کے قدموں کی برکت ہے، یہ تو میرے رب کا فضل ہے کہ رب کا گھر وہاں موجود ہے، اور تمہیں مزے آ رہے ہیں، تمہیں دولت کی فراوانی مل گئی ہے۔ یاد رہے باز آؤ، ہم پرزور مذمت کرتے ہیں ان ظالموں کی، اور ہم دنیا بھر کے مسلمانوں سے گزارش کرتے ہیں کہ ان سعودی حکمرانوں کی، آل سعود دیوبندی وہابیوں کی پرزور مذمت کریں، اور ہندوستان کے اندر جتنے بھی لوگ دیوبندیوں سے وہابیوں سے جڑے ہوئے ہیں، یا ان کے علماء دیوبندی وہابی جو علماء ہیں، ان سے بھی ہم کہنا چاہتے ہیں کہ اگر زبان پر لقبہ نہیں مارا ہو تو بولو، خدا کے لیے بولو، ان کے خلاف آواز بلند کرو، اور اب تو کم سے کم کہہ دو کہ یہ دیوبندی جو فکر ہے، جو نظریہ ہے، یہ غلط ہے، اس نظریے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا ادب نہیں ہے، بے ادبی شامل ہے۔ اب تو توبہ کر لو، اب تو باز آ جاؤ، اب تو یہ تمہارے بڑے، تمہارے آقا تمہیں آئینہ دکھا رہے ہیں، اب تو کم از کم سچائی کو سمجھ لو، دیکھ لو، پھر اپنے آپ کو دیکھو کہ تم کہاں پہ کھڑے ہو، باز آ جاؤ خدا کے لیے، توبہ کر لو۔ بات اتنی بھی نہ بگڑی جس کا کوئی حل نہ ہو، یا رسول اللہ کہہ دے فیصلہ ہو جائے گا۔ آؤ پلٹ کر ان سعودیوں کے خلاف علم بغاوت بلند کرو، آؤ پلٹ کر دنیا بھر کے مسلمان ان کے خلاف علم بغاوت بلند کرے، دنیا بھر کے مسلمان ان کی مذمت کریں، انہیں خدا غارت کرے، ان پر لعنتیں بھیجیں تاکہ یہ اپنے اس فیصلے کو بدلیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان ظالموں کے شر سے، ان شریروں کے شر سے، ان شیطانوں کی شیطانی سے مکہ اور مدینہ اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔